सबीन से मेरी पहली मुलाकात ख़याबान इत्तेहाद पे एक बिल्डिंग है जिसके सेकंड फ्लोर पे सबीन का ऑफिस और थर्ड फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। ये 2007 की बात है। तो मुझे पता चला कि एक कम्युनिटी सेंटर T2F या सेकंड फ्लोर के नाम से जो है वो ओपन हुआ है और वो इसमें आर्ट कल्चर लिटरेचर को प्रमोट करने की बात हो रही है। कम्युनिटी स्पेस है जिसमें यूथ को जो है परफॉर्म करने के लिए और अपना टैलेंट शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है या मिल रहा है। तो उस हवाले से मेरी पहली मुलाकात हुई सबीन से। और फिर 2011 में जब मुख्तलिफ जो NGOs थी, मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस थी और सिटीजन्स की और सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें थी, उन्होंने एक अलायंस डेवलप किया सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के टाइटल के तहत। तो वहाँ पे दोबारा सबीन से मुलाकात हुई और फिर हर उस प्रोग्राम में और हर उस प्रोटेस्ट में जो सोशल जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के लिए कहीं पे भी होता था, वहाँ वे सबीन वक्तन फवक्तन मौजूद रहती थी। आज मैं उस इदारे को देख रहा हूँ, उसको संभाल रहा हूँ जिसकी बुनियाद सबीन ने रखी थी। 20 जून सबीन का यौम विलादत है। T2F में ये ट्रेडिशन है कि ये मनाया जाता है 20 जून को इसी तरह से, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है उनका इनेकाद किया जाता है। आज हमने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज किया है और हम कुछ इस तरह से सिलसिला है इसमें कि कहीं सबीन के बारे में जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री इसमें शामिल है या उसके क्लिप्स शामिल हैं, आप ये समझ लीजिए, जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने जो T2F पे आकर पहली मर्तबा उन्होंने परफॉर्म किया और बाद में फिर उन्होंने इस सोसाइटी में, इस शहर में, इस मुल्क में अपने अपने एरियाज में बड़ा नाम कमाया, बड़ा नाम बनाया। तो उनके कमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। इस पोजीशन पे यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर T2F की पोजीशन पे मुझसे पहले काम करने वाले अरीब अजहर साहब हैं। वो भी सबीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक नज़्म का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और मैंने एक नज़्म सबीन के लिए लिखी है। मैं वो चाहूंगा कि आपके साथ उसको शेयर करूं कि गए दिनों का ये जिक्र है जब मैं जुल्मतों की कसीफ रातों से तंग आकर नई शहर की तलाश में था। मेरी तरह मेरे और साथी भी वहशतों के अजाब से बचना चाहते थे। हमारी सोचें भी एक सी थी, हमारे जज्बे भी एक जैसे, सो हमने मिलकर बगावतों के अलम उठाए। मुनाफिकत के घिनाव ने फितना खेज हाथों के काटने को सदाकतों के अलम उठाए। मोहब्बतों अमनो आश्ती और सुलह की खातिर कलम उठाए कि हम मुसाफिर थे आगही के, कि हम मुसाफिर थे रोशनी के। हमारे इस अहम काफले में मगर थी एक ऐसी भी मुसाफिर कि जिसकी आदत थी तेज चलना। सो तेज चलकर वो हमसे पहले ही अपने हिस्से के सब काम कर गई थी। जहां ने गफलत में फिक्र ताजा को खूब पैगाम कर गई थी। अजब मुसाफिर थी राह हक की, अजीम साथी, शहीद साथी, सबीन साथी। बहुत शुक्रिया। Feel idealistic and productive in an environment like this, you have to create some sort of buffer. You have to protect yourself from the doom and the gloom and the newspapers and television and that onslaught, that relentless onslaught of bad news, because it can get anyone down. And I feel what we've done here at the second floor is create that island. Sometimes it just feels fragile and ridiculous, but then the next day you think, okay, at least this exists, it's real. People get an opportunity to take their minds off of whatever's going on, and we're, an open space, and it's open to all and anyone who chooses to walk through its doors, and it's a model. It's a template for other people to create similar public spaces in other areas of the city, and
maybe, you know, those are the only, that is the respite that we need from the violence and the anguish sometimes that you know you can't help but feel. آج میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جس کو جو بھی کرنا ہے، جو یہاں سے ہو سکتا ہے، ہم تیار ہیں. تیمور بیٹھے ہیں، انڈس ویلی اسکول ہے، کراچی یونیورسٹی، چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی چیزیں، اور ہمیں بس ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان چیزوں سے اور لوگوں کو ہمت ملے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے. چاہے کوئی کامک بک بنا رہا ہے، کوئی آرٹ کر رہا ہے، ہم نے باہر کی دیواریں دے دی ہیں لوگوں کو، آپ بنائیں، اس کا رسپانس بھی آتا ہے. ایک دن کوئی آیا، انہوں نے ساری باہر جو شکلیں تھیں ان پہ کالا پینٹ کر دیا، اوکے، اٹس اے رسپانس، آپ دوبارہ اس پہ پینٹ کریں. ہم نے باہر یوٹیلیٹی اسٹور کے شٹر پہ فلمیں چلائی ہیں، تو پبلک انوالو ہو گئی، پریشان ہو گئے پہلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر رکے، پھر دیکھا، کوئی آگے بڑھ گیا، کوئی بیٹھ گیا. سو دیز آر اسمال تھنگس یو کین ڈو. کاؤنٹر نیریٹو تو ایسے ہی ہوتا ہے. شروع تھا کہ سبین ایک ایک بچے کو چیک کرتی تھی اور دیکھتی تھی اپنے دل پہ، اور کیسے ان بچوں کو اس نے آپس میں ملا لیا. میری بیٹی تھی، وہ اس زمانے میں بہت جو اپنے استاد سے ناراض تھی، اور اس کو لگتا تھا کہ اس نے جو نے ڈانس چوز کیا تو شاید اس کا فیصلہ صحیح نہیں تھا. کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، سب ایسے ہوتے ہیں، آرٹ کی کوئی قدر نہیں کرتا. پھر ایک اور بچہ تھا، دانش جاوید تھا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں صحیح نمبر نہیں لا سکا تھا. یا ایک اور بچہ تھا رجب. اس طرح سے ہر کے اپنے اپنے خاندان کے پرابلم تھے، اور وہ بچے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، الگ الگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. کیسے سبین ایک ایک کے دل میں اتری ہے، سب بچوں کو ملایا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد یہاں پر انہوں نے یہاں پرفارمس کیا ہے. تو یہ ایک جو سیاستدان نہیں کر سکتا، جو ایک ادیب نہیں کر سکتا، نہ تو وہ کوئی ایسا ورک شاپ ترتیب دیتی تھی کہ لوگوں کو بیٹھ کر لمبی تقریر کر کے اور ان کے ذہن کو چینج کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل جوڑے. اس کی کوئی مسکراہٹ تھی، کوئی دو الفاظ بولتی تھی کہ یہ نوجوان نسل آپس میں مل جل کر اور اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنے لگے. آپ نے مجھے ان کا قریبی دوست کہا تو مجھے ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ سبین کے بہت دوست ہیں، اور ویسے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن چونکہ جن لوگوں کے زیادہ دوست نہیں ہوتے تو ان کو کبھی کبھی شک بھی ہوتا ہے کہ جس بندے کے اتنے دوست ہیں میں اس کا دوست ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے ایک دفعہ ایسے ہی شاید مذاق میں ان سے کہا کہ یار اتنے دوست آپ کے کراچی میں، جس بندے کا فون بھی کوئی نہیں اٹھاتا، آپ کی اس سے بھی دوستی ہے، تو کوئی تو بندے کا ہوتا ہے دوستی کرنے کا کوئی معیار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اب تم سے کر لی تو اس کے بعد تو کوئی معیار جو ہے وہ باقی نہیں بچتا. تو ہاں مطلب ان سے ڈانٹ کھانے کے لیے کبھی کبھی ملتے تھے، اور اس کے بعد کراچی میں ویسی ڈانٹ کھلانے والا میرا خیال ہے نہیں. ایک طرح سے میں نے اپنے پراپر پروفیشنل کیریئر کا سٹارٹ لیا تھا، کافی پرانی بات ہے. تو اس سے پہلے جو ہے T2F پرانی والی جگہ پہ ہوتا تھا، جب سیکنڈ فلور کے اوپر تھا T2F. تو ادھر سبین سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اور میں میوزک پڑھنے کے لیے اس وقت جا رہا تھا نیپا. تو سبین نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک کر رہے ہو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کو صحیح سے کر لو. اور اس کے بعد سبین واز دا فرسٹ پرسن ٹو ٹیل می کہ تم ایک دن رینڈم وہیں T2F پہ کچھ ہو رہا تھا، اس نے کہا تم کیا کرتے ہو پورا دن؟ میں نے کہا میں بس میوزک سنتا ہوں، جاتا ہوں. تو سبین نے کہا تو یہاں آ کے تم پرفارم کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کہا کہ یار ہاں فالتو وقت جو ہے وہ پرفارمنس تیار کرو اور کچھ پرفارم کر لو جا کے. اور یہیں پہلی دفعہ سہائی سے بھی یہیں انٹریکشن ہوا. مجھے میرے
जितने वो दोस्त जिनसे मैंने सीखा बहुत ज़्यादा, वो सारे यहीं मिले। सारा हैदर से यहाँ इस बिल्कुल एग्जैक्टली इस स्पॉट पर मुलाकात हुई पहली दफ़ा। बहुत डर रही थी वो गाते हुए, उसके बाद वो निकल गई। तो और सबीन जो है, मेरी जो लास्ट मेमोरी है, जो मुझे लास्ट याद है सबीन की, तो हम यहाँ बैठे हुए तो उसने मुझे बुलाया। उसने कहा जी क्रिएटिव कराची फेस्टिवल हो रहा है सब और हम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कर देते हैं। उसने कहा कि मैं उन दिनों गम्बी के साथ होता था, तो उसने कहा गम्बी भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं पैसे से, तो कोई सीन नहीं है। बस हमने कहा हाँ बस चलो हम सब करेंगे मिल के। और हम क्लोजिंग बजा रहे थे उसकी, क्रिएटिव कराची की। उमरान, मैं, गम्बी, सारे गायक, वकास याद, क्रिएटिव कराची फेस्टिवल अलियांस फ्रांसिस। और सबीन की वो आखिरी दफ़ा जब मैंने उसको देखा वो था, हम स्टेज पे थे, हम गाना गा रहे थे, सुनाऊंगा भी गाना। तो सबीन बिल्कुल इतनी थकी हुई थी 2 दिन से काम कर के, और उसके बाद वो लम्हा था जिस पे आके वो मेरे पास आई स्टेज पे और शी सेड कि अब मैं थक गई बहुत, तो अब मैं ज़रा शो एंजॉय करूँगी। दैट्स लास्ट मेमोरी ऑफ हर। शी वाज डांसिंग और सही तरीके से शी वाज एंजॉयिंग इट। My name is Suhai Abro and I'm a dancer, an actress, I'm a performing artist, and today I'm here to speak about T2F and my association with T2F. T2F has been a very important part of my life, and right when it started I didn't even understand the importance of it back then, because it was just something that our family friends had started, and for us it was a place where we could just go, and it was fun for us. And I think it was also new, and we'd go for all these readings because my mother's a poetess, and my father's paintings would be exhibited there. And I met, so it all started, my journey with working with T2F started with 2 friends that I randomly met at T2F, a pianist and a dancer. And so we got together, and Sabine, everyone was Sabine's friend. Discussing just T2F and not Sabine being affiliated with that is not possible. Everyone needs that space, and T2F is that. And Sabine has left us that, and that's why she'll always stay with us. आइंस्टाइन ने फरमाया था कि लव इज़ लाइक एनर्जी, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। T2F मेरे ख्याल से इसी तरह की जगह है जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को तख्लीक होते हुए देखा है, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है इनटू समथिंग ग्रेटर, समथिंग लार्जर देन व्हाट दे एक्चुअली वर। T2F मेरी ज़िंदगी में खुशकिस्मती से जब सबीन को आइडिया आया था, जिन दिनों जब वो बिट्स में बैठी हुई होती थी और बोलती थी ये सामने वाली जगह को मैं इस तरह का एक कैफेटेरिया बनाऊंगी जहाँ पे ये सब कुछ होगा। मैं तो छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है। मेरे दिमाग में तो ये होता था एक कॉफ़ी शॉप बन रही है। मगर 18 साल के सफ़र के बाद मैं देखता हूँ आज इस कॉफ़ी शॉप को, तो एक कॉफ़ी शॉप से बहुत ज़्यादा है। ये एक फ़न और कला और रिश्तों और दोस्ती और मोहब्बतों का मरकज़ है। इधर मौसीकी, हंसी खुशी, कव्वाली, खुदा से ताल्लुक़ सब इतना जुड़ा हुआ है जितना इस जगह की जो बानी थी वो हमारे दिलों से जुड़ी है। 2012 में एक सेंटर स्टेज, एक स्टेट डिपार्टमेंट का एक्सचेंज टूर था, उस पे गया तो मैंने पहली बार देखा एक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सेंटर क्या होता है। एक सेंटर था जो कम्युनिटी के लोग, वहाँ के आर्टिस्ट आके उधर के बच्चों को जो भी स्किल जानते हैं वो सिखाते हैं। कोई डांसर है जो 2 गली छोड़ के रहता है तो वो आके हर थर्सडे को बच्चों को डांस सिखा रहा है, या कोई कमेडियन है, सो ऑन। And I was like, okay, that the closest thing I can think of that we have to this is T2F, because when I started doing theatre
doing improv comedy, تو ہم یہاں پہ آ کے شو کرتے تھے, اور سبین would say کہ ٹھیک ہے profit sharing, and that was pretty new because any other venue, PACC ہو گیا, آرٹس کاؤنسل ہو گیا, وہاں پہ آپ کو ایک certain capital چاہیے ہوتا ہے to put together a show, but you don't have that growing up in a college or even when you're in O levels, A levels, but یہاں پہ وہ space ملتی ہے. And slowly I've learned that this is not just a space for artists, it's a space for outcasts. These are people who don't fit in anywhere else, and then they come here and then they read a book, or they just fit in, they feel at home, and that is very important because I was like that. I never felt like I belonged in most of the places I went, but whenever I came here there was this vibe of acceptance, and I think ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹنس بہت کم ہے, اور ایسی جگہیں ایکسیپٹنس کو انکریج کرتی ہیں. 10 years ago that I performed here for the first time, it was 2010 and I was in Lums, and I remember whenever we would come back we would perform over here because لاہور میں بھی کرتے رہتے تھے, لیکن جب بھی کراچی آتے تھے all the comedians and all the theatre actors ان کو بھی شوق تھا کہ یار یونیورسٹی سے بھی نکل کے کچھ کرنا ہے, پبلک کے سامنے بھی کچھ کرنا ہے. I remember this was the only place that gave us that chance, like I remember یہاں پہ ہم نے کپڑے لگا کے اپنے ونگس بنائے تھے, and like this was the only space that I remember that gave us that chance to do that, because اس وقت we couldn't afford to book Arts Council or PACC, so like, and I've been part of a lot of comedy troupes, so some of the troupes even took off from here. I remember 2 of my comedy troupes, unke pehle shows hi yahin pe hue the, so like we have a lot of attachment to this place, and then to even think and see and hear that it's struggling to raise funds, it's just I cannot absorb that fact ki how is that even possible. All of us have literally grown up over here, our careers have taken off from here, so I feel like it's literally one of the first places that actually give us the space to express ourselves. I remember we used to do mini plays over here, 15 منٹ کے اپنے لیپ ٹاپ سے آوازیں چلا رہے ہیں, یہاں پہ اسپاٹ لائٹ لے کے خود چلا رہے ہیں, like that really gave us that push that okay we can do something, and from here پھر آگے جا کے ہم نے اور پبلکلی پرفارم کرنا شروع کیا, پھر PACC پہنچے, پھر آرٹس کاؤنسل پہنچے, اس کے بعد پھر کیمرے تک آئے, so like it literally like it's been an amazing journey with T2F. and قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے, جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. دوستوں, جب میں 2 سال قبل اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوا تھا T2F کو سنبھالنے کے لیے, تو مجھے صحیح معنوں میں اندازہ نہیں تھا کہ سبین محمود کی کراچی شہر کے لیے کیا اہمیت ہے. میری ملاقات ہوئی تھی سبین سے کوئی 3, 4 یا 5 مرتبہ مختصراً, اور مجھے پتا تھا کہ وہ کراچی میں ایک بڑا زبردست کلچرل سینٹر, آرٹ گیلری چلاتی ہیں, اور ایک دفعہ مجھے موقع بھی ملا تھا کہ میں پرانے T2F میں آ کے پرفارم کروں. لیکن صرف جب میں خود 2 سال پہلے T2F شفٹ ہوا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کتنے سارے لوگ کراچی میں سبین محمود سے انسپائر ہیں, اور ہر طبقے سے, ہر شعبے سے رکھنے والے لوگ, جرنلسٹس, آرٹسٹس, قوال, میوزیشنز, ڈانسرز, ایکٹرز, ڈائریکٹرز, ایکٹیوسٹس, انٹرپرنورز, اور اردو اسپیکنگ, انگلش اسپیکنگ, ہر ایک کے لیے سبین محمود جو تھیں وہ شخص تھیں کہ جن کو آپ جا کے اپنی دل کی بات سنا سکتے تھے, اور وہ ہر ایک کے لیے ایک قسم کی بڑی بہن یا ایک ماں کا رول تھا ان کا. جو تقریباً 2 سال میں T2F میں رہا ہوں, میرا خیال میں کہ زیادہ تر لوگ جو وہاں پہ آتے رہے ہیں ان کا اتنا قریبی رشتہ تھا سبین محمود سے کہ مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ T2F میں سبین محمود موجود نہیں ہے. T2F کے ہر پروگرام میں, ہر چیز میں سبین محمود کی موجودگی مجھے محسوس ہوتی رہی. ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں,
جیسے بلے شاہ نے کہا بلے شاہ سا مرنا نہیں غور پہ آ کوئی اور, تو یہ بات سبین پہ بھی لاگو ہوتی ہے. ایسے لوگ واقعی امر رہتے ہیں. اس لیے سبین بہت 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 سالگرہ مبارک. آپ ہم سب میں, ہم سب کے دلوں میں, اور T2F کے ہر پروگرام میں, اور T2F سے باہر بھی تمام دوستوں کے کاموں میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ زندہ ہیں. السلام علیکم ناظرین, جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے سلمان وزیر, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سبین محمود کی برتھ ڈے ہے, تو ہم آپ کے سامنے فیض صاحب کا کلام پیش کریں گے, اور وہ سبین میڈم کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں وہ کلام, اور آئی ہوپ آپ سب کو بہت اچھا لگے گا. اور یہ آج ہم T2F کے پلیٹ فارم سے یہ کلام مس سبین محمود کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, جس میں میرا ساتھ دیں گے سعید احمد صاحب وائلن پر اور نصرت علی صاحب طبلے پر. تھینک یو.